کل حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعائیں آئی تھیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جن کو بد دعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس میں سب سے پہلے تو یہی کہا گیا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کے اندر روزے نہ رکھے اور اللہ کو منا کر اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کو رکھ کر، اپنے گناہوں کو رکھ کر اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو ایسا شخص جو رمضان کی ناقدری کرتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو، نہ نماز کی پرواہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں ہلاکت آئی ہے، تباہ برباد۔ دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود نہ بھیجے آپ کا نام سن کر، اس کے لیے ہلاکت۔ تیسرا، جو ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو، ماں باپ کے ہوتے ہوئے اور ماں باپ کے نافرمانی کرتا ہو، ان کی بے عزتی کرتا ہو، ان کو ذلیل کرتا ہو، ان کی توہین کرتا ہو، ان کے برے لقب سے جو ہے نا بلاتا ہو یا کہتا ہو، اچھی چیزیں گھروں کے اندر کھانے پینے کو سب کچھ کر رہے ہیں اور ماں باپ اسی طرح سے باسی روٹی یا کوئی اس طرح سے کھا رہے ہیں، بیمار ہیں، اپنی پرواہ کر رہا ہے، ماں باپ کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں آج اس شخص کے بارے میں کہ ایسا شخص بھی ہلاک، تباہ برباد ہو جائے۔ تو اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ کیا کہا؟ آمین۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو اس دعا کو قبول کر لے۔ تو حضور کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعائی کافی تھی، لیکن اس پر جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہہ دیا۔ اب اس کے قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قبول ہو چکی ہے۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول، وہ شخص جس پر رمضان مبارک گزر جائے اور اس شخص کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا جو زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان مبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پر جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی اس طرح سے گزر جائے کہ اس کی بداعمالی اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کے مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ بارش کی طرح برستی ہے اللہ کی رحمتیں، برکتیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو پیڑوں کی جڑوں کے اندر، پھونگلوں کے اندر، پتوں کے اندر، اندر تک پانی گھس جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس طرح سے اوپر سے برستی ہے کہ پھر بھی ہم جو ہے نا اپنا آپ کو سمیٹے بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف کو کہ کوئی بارش کا قطرہ، کوئی رحمت کا، برکت کا قطرہ ہمارے اوپر نہ کرے، تو پھر اس سے بڑی بد دعائیں اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی محرومی اور غفلت کیا ہو سکتی ہے جی، جو اس وقت بھی نہ کر سکے آدمی۔ تو اس کے مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا؟ اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے؟ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں، یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا رہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، 24 کے 24 گھنٹے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جس وقت آپ دعا مانگیں وہ دعا، ہر وقت جو ہے نا دروازے کھلے رہتے ہیں، ہر وقت دروازے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کھلے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ وہ اس کے جو ہے نا روزوں کو لے کے، اس کے ثواب کو لے کے جا رہا ہے۔ ایک آدمی غیبت نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، اس ثواب کو لے کے جا رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا، تسبیح پڑھ رہا، وہ ثواب اوپر جا رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں جی، ایک انبار لگ رہا ہے جی، ایک جماعت آ رہی، ایک جا رہی، ایک جماعت آ رہی، ایک جا رہی، ایک جماعت آ رہی، ایک جا رہی، اور اس کے پورے ایک انبار بھر رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی محروم ہیں۔
اور گھر کے اندر بیٹھا ہوا بیڑی پی رہا ہے، گھر کے اندر بیٹھ کے سٹا لگا رہا ہے، یا جو ہے نا نشہ کر رہا ہے، شراب خوری کر رہا ہے، یا کوئی اس طرح سے کام کر رہا ہے، پھر بھی اس کے اندر کھلم کھلا کھا رہا ہے۔ پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، جو شخص بھی اس کی کھلم کھلا توہین کرے گا بغیر عذر کے، وہ کیا ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی، جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب یعنی ضروری۔ واجب کے معنی آتے ہیں ضروری کے، کہ یعنی واجب ہے یعنی ضروری ہے اس کے اوپر۔ ہاں، حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعید اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی کہا گیا، اس کو بخیل کہا گیا ہے، جی، جو آپ کیا نہ کر سکے، درود نہ بھیج سکے۔ نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا اس شخص کو کہا گیا ہے۔ جہنم کا راستہ چلنے والا اور جنت کا راستہ یہ شخص بھول گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں، ہم کس کس احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھلا سکتے؟ نہیں بھلا سکتے، کوئی شخص بھی نہیں بھلا سکتا، یہاں تک کہ چاہے وہ جاٹ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو۔ میرے نبی کے ہی صدقے طفیل میں ہندو لوگ اور یہ جو ہے نا جاٹ لوگ سب روزی کھا رہے ہیں اور جی رہے ہیں، سب انہی کے صدقے میں کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو سج رہی ہے دنیا، یہ تارے چمک رہے ہیں، یہ کل یہ چٹخ رہی ہیں، یہ سورج نکل رہا ہے، یہ صبح ہو رہی ہے، یہ شام ہو رہی ہے، یہ رات ہو رہی ہے آرام کے لیے، دن کام کے لیے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے۔ پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے۔ حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بد دین تک فرمایا گیا۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہ دیکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا، اس کا خود ہی حشر کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا چہرہ خود بخود گھوم جائے گا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے سفارش بھی نصیب نہیں ہونے کی۔ تو جتنا بھی ہمیں درود شریف ہے، یہی نہیں کہ بھائی درود شریف کا کیا مطلب ہے، کیا ہمارے تو درود شریف یاد ہی نہیں ہے۔ درود شریف یہی نہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ایک درود ہے۔ لیکن یہ بھی تسبیح کے اوپر جو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، 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 یہ درود شریف ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم دائما ابدا علی خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے درود شریف ہیں، لیکن جون سا بھی یاد ہو اسے پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ہے، اور جو ہے کیا ہے، تسبیح بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج بھی کوئی ضرور نہیں تسبیح نہیں ہے تو ویسے ہی پڑھتا رہے۔ تو درود شریف پڑھتا ہے تو گھروں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خیر و برکت ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ خیر و برکت ہوتی ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل کیا ہے؟ گھبرا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ دل کی گھبراہٹ اس کی ختم ہو جائے گی۔ کیسا بھی دل کا گھبرانے والا ہو، اس کی گھبراہٹ ختم ہو۔ کسی کی کوئی چیز غائب ہو گئی، کھوئی گئی، مل نہیں رہی، یار گھر کے اندر رکھی تھی مل نہیں رہی، اسے کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھ دینا چاہیے، خوب پڑھے، خوب پڑھے۔ اور یہاں تک کہ اتنا درود شریف پڑھے، بعد مرتبہ کہ میرا تو اپنا خود تجربہ ہے اور بہت سے لوگ بھی تجربات بتائے کہ واقعی وہ چیز مل گئی، کوئی بھی یہاں کے کوڑے کے اندر وہ چیز مل گئی۔ اس طرح یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی رضی اللہ عنہ، ان کی ایک سوئی غائب ہو گئی تو وہ تلاش کر رہی تھی۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے، آپ کے انوار سے وہ سوئی مل گئی اور آپ نے اٹھا لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار تو اتنے ہیں، اتنی نورانیت ہے آپ کے نام کے اندر۔ محقق علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرماتے ہوئے مگر اس سے
کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے؟ کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تحریر اور تقریر کا ان کا احصار کر سکے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور رموز معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ ہاں، انگلینڈ کا واقعہ، کہاں کا واقعہ ہے وہ، کہ ایک شخص نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو جو ہے نا جان دینے والے اتنے ہیں۔ ایک میرے خیال سے 15 سال کا یا 16 سال کا لڑکا، شاید عبداللہ کا نام کیا تھا اس کا، شخص کا، وہ آ رہا ہے وہاں پر تو پتا کہ وہ شخص کون ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا ہے دیوار کے اوپر اور آپ کی شان میں گستاخی کری۔ کسی نے بتایا کہ یہ شخص ہے، انتظار میں لگ گیا اور وہ آئے، مطلب جہاں پولیس بھی کھڑی، سب کچھ کھڑی، وہاں سب کچھ ہے، اور وہ شخص آیا بدبخت، اور یہ اتنی بری طرح سے جھپٹا اس کے اوپر، 18 سال کا لڑکا ایک 40 سال کے نوجوان ہٹے کھٹے کے اوپر، اور جھٹکنے کے بعد میں جو اس کے اوپر وار کرا، اس سے نیچے گرایا اور گردن اس کی صاف کر دی۔ وہ بھلے سے بعد میں شہید کر دیا، کچھ کر دیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر اس شخص کا، عبداللہ کا، ڈنکا بجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق تھا کہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی تو اس واسطے ہمارے اندر دین نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے کچھ اس طرح سے، تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک نام کی گستاخی کے اوپر لوگوں نے اپنے گھر کے گھر لٹا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کوئی بات تھوڑا ہی کریں گے بات۔